باب کیف الاذان کی حدیث نمبر ہے 506۔ کل کے سبق میں ایک بات اس کا اعادہ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ جو حضرت ابو محذورہ تھے، ان کے جو حقیقی بیٹے تھے ان کا نام عبد الملک ہے، اور ان کے ایک اور بیٹے تھے جو یتیم ہو کے ان کی تربیت میں تھے، جن کا نام عبداللہ ہے۔ تو بعض اوقات ابن ابی محذورہ سے مراد عبداللہ ہوتا ہے۔ اس کا ذکر حدیث نمبر 504 میں غالباً گزرا ہے۔ ان ابن محیریز حدثہ ان ابا محذورۃ حدثہ۔ 505 کے اندر جی، ان ابن محیریز ان ابی محذورۃ، یہ جو حدیث ہے یہ ٹھیک بتایا میں نے۔ حدیث نمبر جو 504 ہے نا، یہاں پہ ان ابن محیریز، یہ ابن محیریز جو ہیں یہ عبداللہ ابن محیریز ہے، اور یہ ابو محذورہ کے بیٹے بھی بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ان کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن محیریز۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو عبد الملک بن ابی محذورہ بھی ہو گیا اور عبداللہ بن ابی محذورہ بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کل کے سبق میں ایک لفظ تھا جس کے اوپر بات ہو رہی تھی، وہ کیا تھا، کون سی جگہ پہ ہے؟ وَكَذَلِكَ حدیث جعفر عن ابن ابی محذورۃ عن امہ عن جدہ، یہ والی بات تھی۔ ابن ابی محذورہ سے کون مراد ہے؟ اگر عبد الملک مراد ہیں تو عبد الملک نقل کر اپنے چچا، آپ کو بتایا تھا انیس ہے، وہ کافر ہے، اور وہ اپنے دادا میئر سے، وہ بھی کافر ہے، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیا تعویل کریں گے؟ ابن ابی محذورہ سے مراد ان کے پوتے ہیں، ابن ابی محذورہ، اور ابن ابی محذورہ جو ہیں ان کا نام ہے عبدالعزیز۔ ان کا نام کیا ہے؟ عبدالعزیز، جس کا ذکر پیچھے ایک جگہ پہ آیا ہوا بھی ہے۔ حدیث نمبر 503 کی جو سند ہے اس میں ہے ابن عبد الملک ابن ابی محذورہ، یعنی عبدالعزیز۔ تو عبدالعزیز جو ہے یہ نقل کر رہا ہے انمی اپنے چچا سے، اور چچا سے مراد مجازن عبداللہ ہے، اور پھر وہ نقل کر رہے ہیں اس عبدالعزیز اپنے دادے سے، یعنی حضرت ابو محذورہ سے۔ اور دوسری تعویل اس کی یہ بتائی تھی آپ کو کہ ابن ابی محذورہ ہو جائے، اور وہ نقل کر رہے اپنے چچا سے، اور چچا سے مراد عبدالعزیز نہیں بلکہ عبدالعزیز کا جو بھائی ہے اسماعیل، وہ مراد ہے۔ یہ سند بھی پیچھے گزری ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 504 میں دیکھیں، ابراہیم اب مراد ہوگا۔ ابراہیم نقل کر رہا ہے، کس سے نقل کر رہا ہے؟ اسماعیل والد نہیں، اس کے بھائی عبدالعزیز سے، اور پھر وہ عبدالعزیز نقل کر رہا ہے اپنے دادا یعنی ابو محذورہ سے، تو اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، اب آ جائے حدیث نمبر 506 کے اوپر جہاں پہ سبق ہے۔ یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ مصنف کے دو استاذ، عمر ابن مرزوق اور ابن مصنع۔ مصنف عمر ابن مرزوق کی روایت نقل کر رہا ہے، ساتھ ساتھ جو فرق ہے دونوں روایتوں میں اس کو بھی ساتھ ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، سمیت ابن ابی لیلہ نقل کر رہے ہیں، یہاں پر صحابی کا ذکر نہیں ہے، تو یہ مرسل روایت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس میں انقطاع ہے، اس میں کیا ہے؟ انقطاع ہے، لیکن آگے ایک روایت میں آ رہا ہے وحدثنا اصحابنا، ابن ابی لیلہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے اصحاب نے بتایا۔ تو اصحاب سے مراد اگر خود اپنے ساتھی ہیں تابعین تو پھر بھی مرسل ہے، اور اگر اصحاب سے اصحاب محمد مراد ہو، جس طرح کے امام طحاوی نے اس کو نقل کیا ہے، تو اس صورت کے لحاظ سے یہ روایت متصل ہو جائے گی۔ اور آگے ابن ابی لیلہ نقل کر رہا ہے معاذ ابن جبل سے، وہ منقطع روایت ہے اگلی جو ہے، چونکہ ابن ابی لیلہ کا سماع حضرت معاذ سے نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہوا کہ روایت ابن ابی لیلہ مرسل اور مسند دونوں طریقوں سے آئی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے اس کو مسند بھی بناتے ہیں، چونکہ اس کے اندر اقامت کی تثنیہ کا ذکر ہے، اور آپ کو پتہ ہے اقامت کی تثنیہ کے کون قائل ہیں؟ احناف۔
اچھا دیکھیے احلت الصلاۃ، نماز کے اندر تبدیلی لائی گئی، یہ 3 تبدیلی ہیں۔ اچھا ابن ابی لیلہ کہتے ہیں حدثنا اصحابنا، یہ وہ والی بات ہی میں نے کہا نا، اصحاب سے مراد اصحابنا تابعین یا اصحاب محمد۔ انس صلی اللہ علیہ وسلم قال قد اعجبنی، مجھے اچھا لگتا ہے کہ نماز مسلمانوں کی ایک ہو جائے، ایک وقت ہو جائے۔ تو میرا ارادہ کرتا ہے کئی آدمیوں کو پلاؤں گھروں میں، کہ لوگوں کو باز دے محلوں میں نماز کے وقت کا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ میں حکم دوں کسی مردوں کو کہ وہ کھڑے ہو جائے ٹیلوں پر، مسلمانوں کو آواز دیں نماز کے وقت کا، حتیٰ نقصوا یا ینقصوا، اور ینقصوا سے مراد کیا کہتے ہیں اس کو، ینقصوا ایک تو ہو گیا نا ناقوس، ہاں ناقوس بجائے، ٹھیک ہو گیا، جو یہودیوں کیا نصرانیوں کا جو تھا، ٹھیک ہو گیا۔ قال فجاء رجل، ناقوس نہیں کہنا، یہودی نصارہ کا جو ناقوس ہے لکڑیوں کو مارنا۔ قال فجاء رجل انصار، ایک انصاری آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں حکم دوں، یعنی قریب تھا کہ اوپر سے ایک انصاری آ گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول انی لما راجو، جب میں لوٹا ہوں بوجہ اس کے کہ میں نے دیکھا آپ کا غم، تو رأیت رجلا کان لی ثوبین اخضرین فقام علی المسجد فاذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلا، ٹھیک ہو گیا، پھر وہ کھڑا ہوا تو اس نے اسی کے مثل دوبارہ کہا، اور تثنیہ اقامت یہ ہماری دلیل ہے، الا انه یقول قد قامت الصلاۃ، یہ اضافہ کیا اس نے، ولولا یقول الناس، اگر لوگ نہ کہتے۔ اب ابن مثنیٰ کے الفاظ کیا ہیں، ان یقولوا کے لفظ ہیں، اب پھر وہی سند پچھلی آگی، لقلت انی کنت یقظان غیر نائم، قال رسول اللہ قال ابن مثنیٰ، ابن مثنیٰ کے یہ الفاظ بیچ میں زیادہ ہیں، لقد اراک اللہ خیرا، کہ اللہ نے تجھے خیر دکھلایا ہے، عمر نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے لقد ارا سے، فمر بلال کم دو اذان دے۔ قال راوی کہتے ہیں فقال عمر، عمر نے کہا میں انی رأیت مثل الذی ارى ولکنی لما سبقت استحییت۔ جی چلے آگے چلے۔ جی آدمی جب آتا تو وہ پوچھتا نماز کے بارے میں، جی فیخبر بما سبق من صلاتی، جو نماز رہ گئی ہوتی رکعت اس کے بارے میں وہ پہلے پوچھتا، پہلے وہ ادا کرتا۔ جی لوگ کھڑے ہوتے نبی علیہ السلام کے ساتھ، کوئی کھڑا تھا، کوئی رکوع میں تھا، وراکی میں کوئی بیٹھا ہوتا، اور کوئی نبی علیہ السلام، تو سمجھ آ رہی ہے، یعنی آ کے بندہ پوچھتا بھی کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، جی 2 ہو گئی ہیں، اچھا ایک میری رہ گئی ہے، 2 رہ گئی ہیں، پہلے وہ 2 پڑھ کے پھر آگے چلتا۔ جی ابن مثنیٰ کہتے ہیں عمر جو استاد تھے وہ یہ کہتے تھے کہ وحدثنی بیا حسین عن ابن ابی لیلہ، مجھے یہ الفاظ جو ہیں یا یہ حدیث یا یہ جو جملہ ہے حسین نے بھی بتایا ابن ابی لیلہ سے۔ توجہ کریں پیچھے وہ سند میں دیکھیں، عمر ابن ابی لیلہ سے نقل کر رہا ہے نا، اور عمر کا شاگرد کون ہے؟ شعبہ۔ تو عمر کہتا ہے جس طرح میں نے ابن ابی لیلہ سے یہ بات سنی ہے تو حسین سے بھی میں نے سنی ہے، اور وہ نقل کرتا ہے ابن ابی لیلہ سے، تو مطلب میں بالواسطہ بھی نقل کر رہا ہوں، بلا واسطہ بھی، یا تو پوری حدیث یا پھر یہ ٹکڑا، ٹھیک ہو گیا۔ جی چلیں، یہ جو آگے نقل ہو رہا ہے حتیٰ جاء معاذ، شعبہ بھی بیچ میں کہہ رہا ہے کہ میں نے بھی حسین سے سنا، وہ پیچھے دیکھے شعبہ تھا نا، جی شعبہ کہتا ہے وقت سمعت من حسین، یہ جیسے میں نے سنا ہے عمر سے تو ڈائریکٹ میں نے حسین سے بھی سنا ہے۔ کون سا سنا ہے؟ یعنی یہ جو آگے لفظ آ رہا ہے یہ والا، جی یا آگے والا کہہ لو یا پیچھے والا کہہ لو، جو بھی ہے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ جی ففعل، یہ والی بات میں نے حسین سے بھی سنی ہے۔ اب مصنف کہہ رہا ہے پھر میں لوٹ رہا ہوں اب ابن مرزوق کی حدیث کی طرف، جی پیچھے آ جاؤ۔ لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، جی شعبہ کہتا ہے میں نے یہ حسین سے بھی سنا ہے جس طرح میں نے اور سے سنا ہے۔ حضرت معاذ نے کہا بھی میں تو نبی کے ساتھ ہی جاؤں گا، پہلے میں اپنی نماز نہیں پڑھوں گا، سمجھ آ رہی؟ جی چلو۔ نبی علیہ السلام نے اینڈ میں کہا معاذ ہے تمہارے لیے ایک سنت مقرر کر دی، چلتا جا چلتے جا، اسی طرح کرو۔ مدینہ آئے تو آپ نے حکم دیا 3 روزوں کا، جی وہ روزے کے عادی نہیں تھے، روزے ان پر سخت تھے، جی جس نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ اس مسکین کو کھانا کھلاتا، جی جی وہ تبدیلی ذکر ہو رہی ہیں نماز میں۔ کتنی تبدیلی آئی ہیں؟ 3۔ پہلی تبدیلی کیا نماز میں؟
ایک تو یہ ہو گئی کیا کہتے ہیں اس کو، ناقوس والی جو تھی اذان والی تبدیلی۔ دوسری تبدیلی کیا ہوئی، یہ جو مسبوق والی ہوتی کہ پہلے ہر ایک پہلے پڑھ کے پھر آگے شریک ہوتا، اب یہ کہ اکٹھے ہو جاتی۔ تیسری بیت المقدس والی جو اگلی روایت کے اندر آ رہی ہے۔ روزے میں کیا تغیر ہوا، پہلے عاشوراء کا اور فرض تھا سال میں ایک دفعہ کیا کہتے ہیں ایام 20 کے، پھر وہ ختم ہو کے رمضان کا، رمضان میں پھر کیا تھا جو مرضی رکھے جو نہ رکھے ٹھیک فدیہ دے دے، پھر وہ ختم ہو کے کہا کہ نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو کتنی ہو گئی، پہلے ایک تھا عاشوراء کا، پھر اختیاری ہو گیا، اور تیسری تبدیلی کیا ہوئی کہ لازم ہو گیا، غالباً اسی طریقے سے۔ جی چلے آگے چلیں۔ جی یہ آدمی جب روزے میں ایک اور تھا وہ والے نے یہ نہیں کہا، روزے میں تیسری تبدیلی کہ رات کو جمع سو جائے تو بندہ جمع نہیں کر سکتا تھا، کھانا نہیں کھا سکتا، یہ تھا۔ جی صبح تک یہ ایسی تھا۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے بیوی سے جمع کا ارادہ کیا، اس نے کہا میں سو چکی ہوں، میرا روزہ شروع ہو گیا ہے۔ جی فظننا تعطل کا معنی وہ علت کا اظہار کر رہی ہے، مطلب وہ جھوٹ بول رہی ہے، فاتا انہوں نے اسے جمع کر لیا۔ یہ سرمہ ابن قیس انصاری تھے۔ نسخن لک شیئا، گرم کر کے سالن لاتی ہو تو جی وہ سو گئے۔ صبح حالت صاحب کی بگڑی ہوئی تھی تو یہ آیت آ گئی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہاں پہ ایک حال ثالث کا ذکر ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنا۔ 16 یا 17 مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، بخاری میں دونوں قسم کی روایات ہیں۔ تطبیق یہ دی گئی ہے کہ جب آپ ہجرت کی تھی تو ربیع الاول کا مہینہ تھا، تحویل بیت المقدس ہوا رجب میں، تو کہ ربیع الاول اور رجب کو الگ الگ شمار کریں تو یہ 17 مہینے بنتے، دونوں کو ملا کے ایک مہینہ بناؤ تو 16 مہینے بنتے۔ اور یہ روایات 16 یا 17 کی راجح ہے بنسبت ان کے جو اس کے علاوہ مروی ہے۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کی کیفیت کیا تھی، یعنی یہ تحویل قبلہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ ہے، تو وہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ یا تو مکہ میں آپ بیت اللہ کی طرف، مدینہ میں بیت المقدس کی طرف تھا، پھر مکہ کی طرف ہو گئے تو ایک دفعہ تحویل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، مکہ میں جب آپ تھے تو اس وقت آپ کھڑے ہی ایسے ہوتے تھے کہ بیت اللہ اور اس کی طرف دونوں کی طرف منہ ہو جاتا، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا مدینہ میں بھی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے، تو بعد میں بیت اللہ کی طرف ہوتی، تو اس میں تحویل ایک دفعہ ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ مکہ میں حکم ہو گیا تھا، ٹھیک ہو گیا، کیا کہتے ہیں اس کو، بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا، پھر جب مدینہ آئے تو بیت المقدس کی طرف ہی منہ کرتے رہے، بلکہ الٹ ہو گیا، یعنی پہلے حکم تھا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا، پھر حکم ہوا بیت المقدس کی طرف منہ کرنا، پھر حکم ہوا بیت اللہ، یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہی نہیں تھا، حکم ہی ڈائریکٹ بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا تھا۔ پھر اس میں 2 قول ہیں کہ آپ کھڑے ہی ایسے ہوتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بھی منہ اور بیت اللہ سامنے ہو جائے، اس طریقے سے آپ کھڑے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ 2 قول ہے بہرحال۔ جی چلیں، باقی تقریباً ترجمہ آسان ہے، آخر میں دیکھ لیں۔ فصابت الصیام علی من شہد الشہر، جو بھی حاضر ہوگا روزے رکھے گا، مسافر پر قضا کرنا ہے، اور کھانا ثابت ہو گیا، یعنی رخصت بوڑھے شیخ کے لیے اور بوڑھی عورت کے لیے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتی الی آخری۔ جی چلیں، تو اس سند کے اندر یہ جو حدیث گزری ہے تعدد طرق سے، گو کہ ان کتاب بھی ہے لیکن انجبار ہے، اور اس میں جو روایتی فقام فقال مثلہا، اسی کے مثل مثنى الفاظ کی اقامت میں، تو یہ حنفیہ کی دلیل ہوگی۔ جی چلیں، جی اچھا، باب فی الاقامت، اقامت کے حوالے سے کافی کچھ بات پہلے گزر چکی ہے۔ الفاظ اقامت حنفیہ کے ہاں 17 ہیں، ٹھیک ہو گیا، جمہور کے ہاں 11 ہیں، مالکیہ کے ہاں 10 ہے۔ الا الاقامہ کا جو استثناء ہے، سمجھ آ رہی، شوافی اور حنابلہ اس کو ثابت مانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، وہ اس کو کہتے ہیں کہ الا الاقامہ کا استثناء ہے،
تو جب الا الاقامت کا استثناء ہے تو یعنی اقامت جو ہے وہ دو دفعہ ہے. الا الاقامت کا استثناء ہے تو اقامت 2 دفعہ ہے. تو جب اقامت 2 دفعہ ہوگی تو الفاظ 11 بن جائیں گے. مالکیہ استثناء کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ بھی 1 دفعہ ہے لہذا 10 دفعہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ یاد رکھے آگے آ بھی رہا ہے کہ حماد نے ایوب سے جب حدیث کو نقل کیا تو اس نے کہا الا الاقامہ. سمجھ آ رہی؟ تو امام مالک کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ یہ مدرج لفظ ہے حماد کی طرف سے، اصل حدیث کے لفظ نہیں ہے. اور جمہور اس کو ثابت مانتے ہیں اور حدیث کا ٹکڑا مانتے ہیں، اس لیے وہ اقامت کے یعنی قد قامت اصلاح کے تثنیہ کے قائل ہیں. تو یہ ٹوٹل 11 بن جائے گا. ہماری دلیل تثنیہ اقامت میں ایک سوید ابن غفلہ کی روایت ہے، امام ترمذی نے اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے ان بلالا یؤذن مسنا مسنا و یقیم مسنا مسنا. سمجھ آ رہی؟ اس پہ اعتراض کیا جمہور نے کہ اس میں انقطاع ہے، چونکہ سماع ثابت نہیں ہے سوید ابن غفلہ کا حضرت بلال سے. لیکن ابن حجر نے اس کا یہ جواب دیا ہے رحمہ اللہ نے کہ بھئی طحاوی میں تصریح ہے، سوید ابن غفلہ کہتے ہیں سمعت بلالا، تو لہذا وہ متصل روایت. دوسری دلیل ہماری ابو محذورہ کی روایات جس میں تثنیہ اقامت کا ذکر ہے، وہ بھی ہماری دلیل ہے. سمجھ آ رہی؟ ایسے ہی آگے ابن عمر کی ایک روایت آ رہی ہے، سمجھ آ رہی؟ پتہ نہیں یہاں پر ہے کہ نہیں ہے. نہیں، حضرت ابن عمر کی نہیں، یعنی 2 روایتیں یہ ہوگی ہماری دلیل، ایک حضرت ابو محذورہ والی اور ایک سوید ابن غفلہ والی. 2 روایتیں یہ ہوگی، اور اس کے علاوہ وہ جو پیچھے گزری ہے روایت ابن ابی لیلہ والی، سمجھ آ رہی؟ جس میں ہے فقام فقال مثلہا، کہ اقامت بھی انہوں نے اسی کے مثل کہی یعنی تثنیہ کے ساتھ کہی ہے. سمجھ آ رہی؟ جمہور کی دلیل صحیحین کی روایت ابن عمر کی ہے جو یہاں پہ بھی آ رہی ہے حضرت انس کی، امر بلال ان یشفع الاذان و یوتر الاقامہ. سمجھ آ رہی؟ یہ ان کی دلیل ہے. علامہ شوکانی نے بڑی عجیب بات کی ہے، وہ کہتے ہیں گو کہ صحیحین کی روایت اقوا ہیں، غیر صحیحین یعنی یہ ان کی سوید بن غفلہ کی روایت اور حضرت ابو محذورہ کی روایت سے اقوا ہے، لیکن یہ ایک زیادتی پر مشتمل ہے، لہٰذا اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. یعنی شوکانی یہ کہہ رہے ہیں تثنیہ اقامت بہتر ہے، ان روایات کو لینے چاہیے کیونکہ اس میں زیادتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اب جو یوتر الاقامہ ہے اس کا ہمارے یہاں کیا جواب ہے؟ پہلا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے، اس سے اطار فی الصوت اور حدر مراد ہے کہ اقامت کے اندر حدر پڑھنا ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. مقصد سانس توڑنا نہیں ہے جملے کے بعد، اور اذان میں آپ کو پتہ ہے سانس توڑا جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ، تو یہ مراد ہے. اور ایک دوسرا جواب اس کا شیخ زکریا رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ یہاں پہ اس کا تعلق فجر کی اذان کے ساتھ ہے، چونکہ فجر میں تثنیہ اذان ہوتی تھی. یاد ہے حضرت بلال اور حضرت ابو محذورہ، سمجھ آ رہی؟ کبھی ایک اذان دوسرا اقامت کہتا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا امر بلال ان یشفع الاذان، اس میں ہے بلال کو کہا گیا کہ اذان تو بشک 2 دفعہ کہو لیکن اقامت 1 دفعہ کہنی، اقامت میں تثنیہ نہیں. تو یہ اپنی جگہ بھی توجہ ہو جائے. بات سمجھ آ رہی؟ پھر یہ اطار اقامت ہوا کہاں سے شروع ہے؟ تو کہتے ہیں بنو امیہ کے دور سے شروع ہے. سمجھ آ رہی؟ بعض نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی ہے، بعض نے اوروں کی طرف کہ انہوں نے اقامت کا نقش شروع کیا ہے جلدی کی وجہ سے، بھئی جلدی جلدی کرو. ٹھیک ہو گیا. ابن قیم نے جو بات کی تھی کل بھی ہم نے کی تھی کہ ابو محذورہ کی اذان ان کی دلیل ہے جمہور کی ترجیح میں. ٹھیک ہو گیا. جمہور سے مراد شوافی اور مالکی ہے. ٹھیک، ترجیح حنابلہ کے بھی نہیں ہے. اور اقامت میں ہماری دلیل ہے. اذان بلال اقامت میں ان کی دلیل ہے اور اذان کے اندر ہماری، ایسے ہی کہا تھا ابن قیم نے بھی ایسے ہی کہا ہے. لیکن مولا عقیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے بات نہیں ہے. جو اقامت اذان ہے، اقامت بلال ہے، وہ بھی ہماری دلیل ہے. یہ نہیں کہ اقامت بلال ان کی دلیل ہے، کیونکہ بلال کی اقامت تثنیہ سے تھی
جیسے پیچھے آپ کو کہا سوید بن غفلہ کی جو روایت تھی، سمجھ آ رہی، الزنا مسنا مسنا و اقام مسنا مسنا و یقیم مسنا مسنا، تو اب بلال کی اقامت بھی تثنیہ تھی، لہذا یہ کہنا کہ بلال کی اقامت ان کی دلیل ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ اچھا اب آ جائے روایت کی طرف، دیکھیں پہلی روایت پڑھ لی ہے بزرگوں نے، یہاں پہ ایوب جو ہے یہ ملتقى السندین ہے۔ امیر بلال، یعنی حضرت بلال کو نبی الاسلام کی طرف سے حکم کیا گیا اذان کا شفع اور اقامت کا فردہ فردہ ہونا چاہیے۔ حماد نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے الا الاقامہ، سمجھ آ رہی۔ اب اس کا دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ حماد نے اسی سند سے جو پیچھے ذکر ہے وہ حماد عن سماک والی، اس کے اندر الا الاقامت کا اضافہ کیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ دیکھیں آگے جی، توجہ کریں، اسماعیل کہتا ہے میں نے یہ روایت ایوب کو بتائی جو کہ خالد کا عدیل ہے، ساتھی تھا، کہ مجھے تو آپ کے ایک ساتھی نے یہ روایت اس طرح بتائی ہے، تو اس نے کہا الا الاقامہ، یہ روایت ناقص ہے، ساتھ الا الاقامہ کی زیادتی بھی جوڑو، چونکہ اس میں تصریح نہیں ہے نا کہ یہ اضافہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی، تو اس لحاظ سے پھر یہ اختلاف ہو گیا۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، الا الاقامہ کا استثناء ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گیا، لہٰذا 10 کلمات، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں، شعبہ کہتا ہے میں نے ابو جعفر سے اس حدیث کے علاوہ اور نہیں سنا، لیکن بعض اور سندوں میں اس کے علاوہ بھی روایت موجود ہے۔ اچھا، ممکن ہے وہ بعد میں سنی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب دیکھیں ذرا، حضرت ابن عمر کی جو روایت ہے اذان 2 ڈبل تھی، اقامت کیری تھی، ٹھیک ہو گیا، یہ دلیل ہوگی جمہور کی۔ آگے کیا ہے، جب ہم اقامت سنتے تو وضو کرتے پھر نکلتے نماز کی طرف، سمجھ آ رہی۔ اب یہ اگر زہر کو لیا جائے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت ابن عمر، ظاہری بات ہے اگر مسبوق نہیں ہوتے ہوں گے تو تکبیر اولیٰ تو فوت ہوتی ہوگی نا، حالانکہ صحابہ کے بارے میں یہ کہ تکبیر اولیٰ فاتح، وہ تو بڑے نماز کا اہتمام کرنے والے تھے، تو اس لیے یہ الفاظ مؤول ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، باقی اس میں ایک نقطہ بھی ہے، پہلے وہ سن لیں۔ حضرت شیخ ذکری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رفع دین کے قائل ہیں وہ حدیث ابن عمر پیش کرتے ہیں، جو نہیں قائل وہ حدیث ابن مسعود پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود پہلے صف کے نمازی ہیں، ابن عمر تو اذان اقامت شروع ہوتی تو بعد میں آگے شریک ہو رہے ہوتے تھے، تو یہ اتنے واقف نہیں ہوں گے جتنے پہلے صف کے لوگ واقف ہوتے ہیں۔ تو گل سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب اس کی کیا توجیہ کی گئی ہے؟ ایک توجیہ اس کی یہ کی گئی ہے کہ یہ بعض اوقات اور بعض صحابہ کے حوالے سے ہے، کہ بعض صحابہ یا بعض اوقات ایسے ہوتا، اور وہ بھی حضرت ابن عمر بعض اوقات کی بات ہے، پہلے یہ جواب لے لیں، بعض صحابہ کبھی ایسے ہو جاتا ہے، بعض اوقات بعض صحابہ کی بات ہے، سب کی نہیں۔ دوسرا جواب اس کا دیا ہے حضرت عاقل رحمہ اللہ نے، مولانا عاقل رحمہ اللہ نے، کہ یہ حضرت ابن عمر جیسے لوگوں کے بارے میں ہے جو کم عمر تھے، چونکہ خندق کے موقع پہ یہ بالغ ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی الاسلام کے دور میں تو یہ تھے ہی بڑے چھوٹے عمر، خندق مثلا اگر ہوا ہے 5 ہجری میں تو اس وقت یہ بالغ ہوئے ہیں، تو نبی الاسلام کی وفات اس کے بعد کتنے ہوئی ہے؟ تقریباً 6 سال بعد ہوئی ہے، تو اس وقت اگر یہ فرض کرو 14-15 سال کے بھی ہوں تو نبی الاسلام کی وفات کے وقت 19-20 سال کے ہوں گے، سمجھ آ گئی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ نو عمر جو نوجوان صحابہ تھے ان کے بارے میں ہے، سمجھ آ رہی، بوڑھوں کے بارے میں یا جو سمجھدار فقیہ تھے، سمجھ آ رہی، اول درجے کے ان کے بارے میں نہیں ہے، ہوگی والی بات۔ اچھا، فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا، لیکن اس کی ایک تیسری توجیہ جو ذہن میں آ رہی ہے انشاءاللہ وہ بہتر ہے، کہ یہاں پہ اشکال اس لیے ہوا کہ جب ہم نے یہ کہا فَإِذَا سَمِعْنَا الفاظ الْإِقَامَةِ، الفاظ اقامت سنتے تو آپ بھی دوڑتے، اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جیسے آپ اور میری حالت ایسی ہوتی ہے، اذان کا اقامت کھڑی ہوئے اب بھاگے جی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن اگر اس کا تعلق الفاظ الاقامت سے نہ کریں، وقت الاقامت سے کریں، پھر اشکال ختم ہو جائے گا۔ جب ہم سنتے نہ بھی اقامت کا وقت ہو گیا بھئی، اب پھر ہم نکلتے وضو کر کے تو ٹائم سے پہلے وقت میں پہنچ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں اذان ہوتی تھی جیسے ہی ٹائم داخل ہوتا۔ یہ آگے ایک روایت آ رہی ہے، حدیث صدائی آ رہی ہے، جس کے اندر یہ تھا اذان شروع میں ہو گئی تو حضرت بلال کو آپ نے کہا ابھی نہیں نماز کھڑی کرنی، ابھی نہیں کرنی، ابھی نہیں کرنی، ابھی نہیں کرنی، تو اذان شروع میں ہو جاتی تھی، چونکہ اذان کا ایک مقصد اعلام وقت ہے، تو ٹائم تو تھے نہیں گھڑییں، تو اذان شروع میں ہو گئی، اب وقفہ اور ہے، لوگ تیاری کر رہے ہیں،
اب جب یہ بات ہوتی بھی قریب ہو گیا نماز کھڑی ہونے لگی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو بتاتے بھی اقامت کا وقت ہونے لگا ہے، صفیں بننے لگی ہیں، اب پھر جاتے اور جا کے وضو کر کے وہ پہنچ جاتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اس کو مستلزم نہیں کہ ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہوتی ہے، تو ہماری بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ دورے والے جو ہیں یہ پہلے صف کے نمازی بن جائے، ہینڈ ڈالے نہیں۔ آپ کس صف میں کھڑے ہوتے ہو؟ پہلے میں ہونا چاہیے۔ جی چلیں۔ مسجد الاریان، کوفہ میں کوئی مسجد ہوگی ایسی، مسجد اکبر، یہ بھی شاید بصرہ میں کوئی مسجد ہے، تو یہ ان کے مؤذنین سے یہ روایت ہے۔ اریان ابن رسال نے کہا کہ یہ کسی کی ضد ہے پہننے کی، تو شاید فقراء کی مسجد ہوگی یہ۔ سمجھ آ رہی؟ واللہ عالم۔ جی چلے آگے چلیں۔ ایک اذان کے دوسرا اقامت کے، تو اس طرح ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی؟ متعارض اس میں روایات ہے۔ بعض اوقات آپ نے کہا ہے من اذن فہو یقیم، جس نے اذان دی اقامت وہی کہ، اور دوسری جگہ پہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کہا بلال نے اذان دی ہے، چلو عبداللہ ابن زید آپ اقامت کہہ لو، ٹھیک ہو گیا۔ اب مالکیہ تو یہ کہتے ہیں نقطہ نظر کہ یہ مباح ہے، جو چاہے اذان دے جو چاہے اقامت کی، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی کی ملکیت ہے کہ اذان اس نے کی اقامت اسی نے کی، یہ کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے اذان دی اقامت اسی کا حق ہے، اگر کوئی دوسرا کہے گا تو یہ مکروہ ہے، مطلب اس میں گناہ ہے۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں گناہ اس صورت میں جب دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو اور مؤذن خاص ہو پھر ہے، اور اگر دوسرے کو مسئلہ نہیں ہے تو پھر درست ہے، پھر جو بھی اقامت کہتے ہیں۔ اب یہ جب قول کیا جائے گا تو اس سے روایات کے درمیان کیا ہو جائے گی؟ تطبیق ہو جائے گی۔ دیکھیے ذرا کرے یہ جو محمد ابن ایک منٹ محمد ابن عبداللہ ہے نا، بعض نسخوں میں یہ عبداللہ ابن محمد ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ان عبداللہ ابن محمد وہ آگے آ رہا ہے، اگلی سند میں عبداللہ ابن محمد ہے۔ تو اگر یہ عبداللہ ابن محمد ہے تو عبداللہ ابن محمد نقل کس سے کر رہا ہے؟ عبداللہ ابن محمد نقل کر رہا ہے ان ابی ہی، اپنے باپ سے، پھر ان امی غلط ہے، ان ابی ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر یہ محمد ابن عبداللہ ہی ہے تو پھر ان امی نہیں ہونا چاہیے، ان جدی ہونا چاہیے، کیونکہ سند ہے ان محمد ابن عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ، تو پھر ابن حجر نے کہا کہ یہ جدی ہونا چاہیے۔ کوئی گل تو ان سمجھ آ رہی ہے؟ جا کے امت کے مقتدا بن رہے آپ، ستے رہے تو کام خراب ہو جانا ہے۔ جی چلو، دورے تو بات ہونا ہی ہے۔ جی آپ نے ارادہ کیا اذان میں کچھ چیزوں کو پیچھے جو گزر چکی ہے تو کچھ بھی نہیں ان میں سے کچھ کیا، جی مشابہت کی وجہ سے۔ بلال کو یہ اذان کے الفاظ بتاؤ، جی بتائے۔ میں نے دیکھا اور میں ہی اس کو دوں گا۔ آپ نے کہا کہ منتاب اقامت کہہ لینا، مقصد یہ ہے کہ وہ یاد ہے دوسری جگہ میں کہ یہ آواز اس کی زیادہ بڑی ہے تو لہٰذا اس کو اذان کہہ لینا۔ جی چلیں شابہ۔ تو کیا پتہ چلا اذان ایک اور اقامت دوسرا کہہ سکتا ہے۔ جی چلتا جا۔ یہ دیکھو یہ آیا ہے سمیت عبداللہ ابن محمد، جی جدی عبداللہ ابن، اس لیے پیچھے ابن حجر نے کہا جدی ہے فاقام جد۔ جی چلو، یہ ضعیف راوی عبد الرحمن زیاد الافریقی۔ جی جی صبح کی اذان کا جب اول آیا نا ٹائم، چونکہ صبح کی 2 اذانیں ہیں نا، وہ ایک اقامت کو ملا کے کہہ لیں، سمجھ آ رہی ہے؟ جی تو امرنی، آپ نے مجھے حکم دیا، فاذن تو میں نے اذان دی۔ جی میں اقامت کہوں تو آپ مشرق کے کنارے دیکھتے رہے فجر کی طرف۔ نہیں، فجر اتر آئی، آپ اترے، فبارزہ، آپ فبارزہ کا مطلب آپ خلوت اختیار کی، جی قضاء حاجت وغیرہ کر کے، جی پھر واپس آئے میری طرف، آپ کے ساتھ مل چکے تھے، جی 12 کا معنی بزر بھئی صدائی بھائی نے اذان دی ہے، میں نے اقامت کی۔ اب یہ کس کی دلیل تھی؟
جو کہتے تھے کہ جس نے اذان دی وہی اقامت کے، ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اصل میں یہ جو سدائی بھائی تھے نا، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ان کی طبیعت میں کوئی سختی تھی، اس لیے آپ نے ان کی رعایت کہا کہ چلو انہوں نے اذان دی، اور وہ انتظار میں بھی ہے بیچارہ کہ میں اقامت کہوں. تو اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی تو نے اقامت نہیں کہنی، اس نے کہنی ہے، تو اس کی دل ازاری ہو جاتی، تو اس لیے آپ نے کہا کہ اس کو اقامت کہنے دو. جی چلیں. مؤذن وہ ہونا چاہیے جس کی آواز بلند ہو، سمجھ آ رہی، تاکہ آواز کیا ہو جائے، جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ جی چلیں. اس کے لیے بخشش کی جاتی ہے اس کی آواز کی انتہا تک. اس کے 2-3 ترجمے سن لیں. جہاں تک آواز جاتی ہے اس کے اگر گناہ اجساماً فرض کیے جائیں تو جہاں تک آواز جاتی ہے اتنے گناہ اس کے معاف ہو گئے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یغفر کا مطلب یستغفر ہے. اتنی جگہ جتنی بھی ہیں وہ اس کے لیے لوگ قیامت کے دن گواہی دیں گے مؤذن کے لیے. ٹھیک ہو گیا. یا یغفر له مدا سعودی کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آواز کی جو انتہا ہے، سمجھ آ رہی؟ جی ایک تو ہو گیا نا کہ اتنے گناہ معاف کر دی جائیں گے، سمجھ آ رہی، یا اتنے لوگ اس کے لیے سفارش کریں گے اور قیامت کے دن. ٹھیک ہو گیا. ایک تیسرا بھی سن لیں. یہ کنایا ہے کثرت معافی سے، یعنی بہت زیادہ اس کے گناہ معاف کر دیجیے تھے. ٹھیک ہو گیا. جی چلیں. وَيَشْهَدُ لَكُلَّ رَطْبٍ وَيَبْسٍ، خوش تر سارے اس کے لیے گواہی دیں گے. اور شاہد صلاۃ جو ہوتا ہے باجماعت پڑھنے والا 25 نماز درجے اس کی نماز، درمیان میں جو صغائر ہوتے ہیں وہ معاف کر دیں. اذان کی آواز جی شیطان واپس ہوتا ہے اور اس کے لیے زرات ہوتا ہے. توجہ کرے، زرات کے 2 مطلب ہے. ایک مطلب وہ استہزاء کرتا ہے، زارت ابی فلان معنی استہزاء کرنا، شیطان مذاق اڑاتا ہے، یعنی اس کا کام دین کی حقارت کرنا. یا زرات ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ قصداً یہ عمل کرتا ہے، آواز صوت ری کو کہتے ہیں نا، آواز والی جو دبر کی جو صوت والی آواز کو زرات کہتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ تو یہ قصداً کرتا ہے تاکہ لوگ آواز نہ سنیں اور وہ لوگ قیامت کے دن استغفار کا ذریعہ نہ بنے. اور یا بھاگنے کی سپیڈ چونکہ زیادہ ہے تو بلا قصد اس سے یہ عمل سرزد ہوتا ہے. جی چلیں. دوبارہ آ جاتا ہے، تصویر کی جاتی ہے تو آ جاتا ہے. جی جی وصف سے ڈالتا ہے مرد اور اس کے دل کے درمیان، فلاں فلاں یاد کر فلاں، ان چیزوں کے لیے جو اس کو یاد نہیں تھا. آدمی کو ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں کتنی اس نے نمازیں پڑھی. آ رہی بات سمجھ؟ اب سوال ہے، اذان سے بھاگتا ہے اور نماز جو مقصود ہے اس وقت آگے وصف سے ڈالتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تاثیر بالخاصہ کے قبیلے سے ہے. اذان میں یہ خصوصیت اللہ نے رکھی ہے تو اس وجہ سے اس سے بھاگتا ہے، اور نماز میں یہ خصوصیت نہیں رکھتی، وجہ ہے آزمائش کی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلے آگے. مؤذن پر لازم ہے وقت کی نگرانی اور محافظت. چونکہ مؤذن امین ہے تو یہ نہ ہو کہ ٹائم ابھی ہوئے نہیں شروع تو پہلے ہی اذان کہہ دے، یا وقت ابھی داخل ہو چکا ہے گھنٹہ پہلے اب اذان دے رہا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے یہ امین ہے، تو یہ تعہد وقت کرے. وہ آپ بھی امین ہونا جی، امت کے امین ہو آپ، نا علاقے والوں کے، پوری دنیا کے آپ امین ہو، تو آپ کے اوپر بھی تعہد وقت کی حفاظت ضروری ہے. وقت جتنا قیمتی بنے گا اتنا فائدہ ہے. اور ظاہر بات ہے عالم کے سونا بھی عبادت ہے. کیا خیال ہے؟ کیا آتا ہے حدیث میں؟ عالم کے سونے کو پتہ نہیں فضیلت ہے، اس طرح بھی آتے کہ نہیں آتی؟ تو اس طرح سونے کا بھی فضیلت ہے کہ عالم اگر سویا رہے تو پھر بھی اس کی فضیلت ہے عابد کے اوپر. جی چلیں. ویسے آپ کے اوپر بھی کمال ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ زور سے عصر تک سونا اتنے بڑے دنوں میں، تو یہ بھی ہمت لوگوں کا کام ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر سبق میں بھی سو جانا، پھر صبح بھی سونا، یہ ہمت ہے ویسے آپ کی. زادک اللہ، اللہ آپ کو مزید اضافہ کرے. آپ سوئے رہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ بندہ گناہ سے تو بچتے ہی ہے نا. کیا خیال ہے؟ چلو آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، بندہ بھی تھکاوٹ دور ہے، آدھا گھنٹہ سو جاؤں، گھنٹہ سو جاؤں، جب بندہ جا اٹھ جائے. اب جب اذان کے وقت بھی نہیں، جب اذان نماز کا ٹائم ہونا اس وقت اٹھنا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ جی چلیں.
جی امام ضامن ہے، مؤذن امین ہے۔ ضامن کا مطلب یہاں پہ وہ نہیں ہے ضمانت جو مالی ضمانت ہے، ضامن سے مراد کیا کہتے ہیں اس کو، آداب اور مستحبات، سمجھ آ رہی، اور واجبات یا قرات کا ضامن، جو کہ امام نے قرات کرنی ہے، مالی غرامت مراد نہیں ہے۔ مؤذن امین ہے مطلب وقت کا امین ہے۔ اب اس سے امام کا درجہ زیادہ ہے یا مؤذن کا؟ تو جمہور کے امام کی درجہ زیادہ ہے، سمجھ آ رہی۔ ابن رسلان کہتے ہیں نہیں، امین کا درجہ زیادہ ہوتا ہے چونکہ وہ ضامن نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر میں خلیفہ نہ ہوتا تو میں اذان دیا کرتا۔ تو جمہور نے یہ کہا کہ یہاں پہ جب امام ضامن سے مراد مالی ضمانت نہیں مراد، بلکہ یہ واجبات والی ضمانت ہے، تو واجبات جب امام کے ذمہ ہے تو اس کا درجہ زیادہ ہے نا، سمجھ آ رہی۔ عبادات میں ضامن کا درجہ زیادہ ہے، مالی معاملات میں امین کا درجہ زیادہ ہے، اس طرح کہہ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اور حضرت عمر نے جو کہا تھا میں مؤذن ہوتا کہ مطلب میں امام ہونے کے ساتھ ساتھ مؤذن ہوتا۔ جی، امت کی رہنمائی کر اس کے مناسب آپ نے دعا دی، چونکہ امام کے لیے دینی مسائل کی واقفیت ضروری ہے، اور مؤذن بعض کا چھت پہ چڑھتا ہے تو اسے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، گھروں میں نظر پڑ جاتی ہے، تو اس لیے آپ نے کہا وغفر للمؤذنین، وقت میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ جی چلیں، اب مستحبات اذان میں سے یہ ہے کہ وہ منارے کے اوپر دی جائے۔ منارہ منورہ، منار بھی اس کو کہتے ہیں، روشنی کی جگہ۔ پہلے زمانے میں یہاں پہ روشنی کی جاتی تھی تاکہ مسافروں کو بھی اور مسجد کی خوبصورتی اور لوگوں کی وہ ہو جاتی تھی رستے کی روشنی، اس لحاظ سے اس کو منارہ کہتے ہیں۔ اذان بھی اس کے اوپر دی جاتی تھی، اور آج کل تو اذان نہیں دی جاتی اس کے اوپر۔ بہرحال مستحب یہ ہے کہ اذان ایسی اونچی جگہ پر ہو کہ دور دور تک وہ پہنچ جائے، یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے۔ جی چلیں۔ جی، میرا گھر لمبا گھر تھا، اونچا گھر تھا، اطول بیتن کان حول، جو مسجد کے ارد گرد گھر تھے۔ جی، حضرت بلال اسی پر فجر کی اذان دیا کرتے تھے۔ سحر کے وقت، صبح کے وقت آ جاتے، گھر کے اوپر بیٹھ جاتے، فجر تک انتظار کرتے۔ جب وہ دیکھتے اس سورج کو، فجر کو، تمتا تو انگڑائی لیتے، سمجھ آ رہی۔ جی، پھر یہ دعا کرتے، قریش ان یقیموا دینک، جی اللہ سے یہ دعا کرتے کہ یا اللہ قریش کو ہدایت دے کہ وہ تیرے دین کے فرائض کو قائم کر سکیں۔ یعنی اتنی محبت تھی، نبی کی محبت کی وجہ سے قریش کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ نے کیا، قریش کے لوگ اسلام میں آ بھی گئے کافی حد تک۔ یہ راویہ کہتے ہیں پھر اذان دیتے، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ کہ انہوں نے کسی رات بھی یہ کلمات چھوڑے ہوں۔ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ جو بات ہوتی ہے کہ سنت سمجھ کے ایک التزام کرنے سے بدعت ہوتی ہے، ورنہ یہ روزانہ یہ کہہ رہے ہیں الفاظ، سمجھ آ رہے، تو یہ تو بدعت نہیں بنا۔ اچھا، تو مولا عاقل فرماتے ہیں زید رحمہ اللہ کہ اسی وجہ سے میں سبق کے شروع میں یہ الفاظ کہتا ہوں، اللہم انی احمدک واستعینک علی ھذا الدرس یا علی الدرس۔ تو چونکہ اس میں حمد بھی آ گیا اور استعانت بھی آ گئی، دونوں چیزیں کا اضافہ ہے، میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ الفاظ کہتا ہوں۔ جی چلیں۔ مؤذن اپنی اذان میں استدارہ کرے، استدارہ کا مطلب ہوتا ہے گھومنا۔ دونوں قسم کی روایات آ رہی ہے، بعض میں اس بات بھی آتا ہے، بعض میں نفی بھی آتی ہے۔ تطبیق یہ دی گئی ہے، جیسے شوکانی وغیرہ نے ترتیب دی ہے رحمہ اللہ نے، کہ کیا کہتے ہیں اس کو، استدارہ منع ہے پورے بدن کا اور جائز ہے صرف گردن کا، ٹھیک ہو گیا، یہ تطبیق ہوگی۔ یا یوں کہہ لیں کہ استدارہ اس صورت میں جب ضرورت ہو، جب کہ منارے کے جو اطراف ہیں وہ خلا جو ہیں، سمجھ آ رہی، وہ اگر دور دور ہیں، منارہ بڑا ہے، اب اس نے تھوڑا ایسے پھرنا ہے تاکہ ادھر سے آواز پہنچائے۔ اگر منارہ چھوٹا ہے، وہ روشنی وہ جو جگہ ہے آواز کے جانے کی، یعنی روشن دان وہ قریب قریب ہے، تو پھر تھوڑی سی صرف گردن ہی موڑے، تو اس طرح کیا ہو جائے گی، تطبیق ہو جائے گی۔ جی چلیں۔ میں مکہ میں آپ کے پاس آیا اور وہ سرخ رنگ کے کیا کہتے ہیں اس کو، چمڑے کے خیمے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، فخرج بلال فزن فکنت، میں ان کے منہ کا اتباع کر رہا تھا یہاں اور وہاں، یعنی جیسے وہ پھیر اتنا منہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو میں بھی اس طرح نقلیں اتارنے لگ گیا ان کی۔ جی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، سرخ رنگ کا جوڑا، برود دھاری دار چادریں، یمن کے علاقے کی، اور اس میں بھی جو کتری علاقہ تھا وہاں کی تھی، یعنی آپ بڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ جی،
ابتا کی طرف بلال کو میں نے دیکھا گئے جا کے انہوں نے پتھریلی زمین کے اذان دی جی جی، گردن موڑی دائیں اور بائیں، گھومے نہیں، یہ دیکھو نفی آگے استدارے کی، پھر داخل ہوئے اور پھر انہوں نے ایک نیزہ نکالا اس سترے کے لیے علاقے، آری بات سمجھ، یہ میں نے دے دیا ہے کہ بعض جگہ پہ موڑنے کا بھی ذکر ہے، تطبیق آپ کو دے دی ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو حی علی الصلاۃ میں ہیلاتین میں جو موڑنا ہے گردن کا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ حضرت امام نووی نے اس کے 3 طریقے ذکر کیے، ٹھیک ہو گیا۔ حنفیہ کے ہاں جو طریقہ ہے وہ بھی ذکر کیا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے پہلے حی علی الصلاۃ میں دونوں طرف دائیں طرف موڑنا ہے، جس کے اندر گردن پھر قبلے کی طرف لے آنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حی علی الفلاح میں پھر بائیں طرف موڑ کے گردن ساتھ ساتھ قبلے کی طرف لانی ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دائیں طرف موڑ کے گردن حی علی الصلاۃ پھر ادھر ہی رکھنی ہے، دوبارہ حی علی الصلاۃ کہنا ہے، پھر ادھر موڑ کے حی علی الفلاح، پھر ادھر ہی رکھ کے حی علی الفلاح کہنا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ شوافی کیا ہے؟ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ اور پھر ایسے قبلے کی طرف لا کے حی علی الصلاۃ، یعنی حی علی الصلاۃ بھی دونوں طرف اور حی علی الفلاح بھی دونوں طرف، تیسرا یہ بھی طریقہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ چلیں، اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگنی چاہیے، اس کا یعنی یہ مستحب بھی ہے اور یہ اس وقت دعا قبول بھی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی جی۔ چلیں، اقامت دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں کی جاتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 3 مطلب بیان کیے گئے ہیں، غزل میں بھی 3 مطلب ذکر کیے گئے ہیں۔ بین الاذان والمطلب بین ابتداء الاذان و انتہاء الاقامہ، یہ جو وقت ہے۔ دوسرا مطلب بین انتہاء الاذان و ابتداء الاقامت، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا مطلب فی اثناء الاذان، اذان پڑھتے ہوئے اور اقامت پڑھتے ہوئے جو درمیان بندہ دعا کرے گا اس دوران، اس کی دعا جو ہے نا وہ رد نہیں کی جاتی۔